سبل ختم رسل مولا کل جس نے وہ دانا سبل ختم رسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی پاک. میرے اساتذہ قرآن و منصب انصاف پر تشریف فرما منصفین اعظم اور بزم مفتی محمود رحمہ اللہ کے ہم سفر دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، مسئلہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت کا مدار اسی پر ہے. قرآن کریم کی 70 آیات مبارک حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر عادل و شاہد ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کی خلاف سے بھی سرفراز فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، آپ رسول بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے. صرف یہی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اختتام اور رسالت کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی. قرآن کریم میں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے نور مکمل فرمائیں گے، چاہے کافروں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمت کا اتمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. میرے بشارت دی گئی کہ ہم نے اپنے نور کو مکمل کر دیا. یا یہ سمجھے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا. ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی تکمیل بھی کر دی. تکمیل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا نتیجہ نکلے گا کہ اس نبوت کا نور اور فیض رہتی دنیا تک قائم رہے گا. پیغمبر کے جالے اب قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے کسی نبوت اور رسالت کاملہ کو جس کے اندر کسی طرح کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذریعے بنائیں گے. قیامت تک آنے والے انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اب کوئی رہبری متبر قابل قبول نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری ہی قابل قبول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، یعنی نبوت رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. آج اگر کوئی نبوت کا جھوٹے دعوے کرے وہ مسلم کذاب کھلائے گا، یا اس کا حال اسودانسی جیسا ہوگا، یا غلام احمد قادیانی کی طرح لیٹرنگ میں مرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے اساتذہ اکرام وہ منصب انصاف پر تشریف فرما منتظرین بیان اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت سے موجود نقشائی کرنے کی جزا
جاتی ہے، دنیا اس سے دور ہوتی جاتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے اور اس کو اپنی دنیا وطن بنا کر رکھ دیتی ہے اور اس کے دل و دماغ سے دین و اسلام کی محبت برآمد کر کے رکھ دیتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی یہ خوشنما زندگی سراسر ڈوبنے کا ایک سامان ہے جس کی حیثیت عند اللہ نظر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سامعین نگرامی، دنیا کا دار امتحان ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امتحان حال میں ایک مخصوص وقت تک رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد حال سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے حال میں پرچہ ٹھیک اور درست حل کیا تو آپ کو کامیابی کا پیغام ملتا ہے، اور اگر پرچہ درست حل نہیں کیا تو ناکامی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی اس طرح ہے، اگر اس میں ایمان اور امان والی زندگی اپنایا تو کامیابی کا پیغام ملے گا، ورنہ ناکامی آپ کا مقدر ہوگا۔ میرے غریب اور مسلمانوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ دنیا کی ظاہری سرور و حسن و زیبا کو کفار کے لیے قرار دیا اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون و راحت کی جگہ جنت میں بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا کفار کے لیے جنت ہے اور قید خانہ۔ کفار جس طرح چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، مومن کی مرضی تو جنت میں چلے گی، ہر مومن اپنی منچاہے زندگی جنت میں گزارے گی، لیکن اس دنیا میں مومن اپنی منچاہے زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہے، اپنا چلا نہیں سکتے، ان کی مرضی تو جنت میں چلے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یار گزر رہتا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا حب الدنیا کل نفس خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ ارے نادان انسان، اب تو ہوش میں آ، دنیا پرستی اور زر پرستی سے باز آ، دنیا اور اہل دنیا سے تعلق کو دے اور اللہ کے عالم سے واسطہ جوڑ۔ شاعر کہتا ہے دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اعمال والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله الذي نور على قلوب العارفين بنور الإيمان ووفقنا اتباع سنة رسوله وسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار قبیلے حلقے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار قبیلے حلقے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، بیٹیاں برباد ہے غزوہ فلسطین میں، بیٹیاں برباد ہے غزوہ فلسطین میں، کیوں جو آتا نہیں مسلم کوئی شمشیر نہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، قابل تقریر اور اسٹیج پر تشریف فرما دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اکرامی اور حضرت مفتی محمود کے پیارے ہم نرالے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج میں آپ حضرات کے سامنے ترک جہاد کے حوالے کے عنوان سے اپنے ناقص خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی تعلیمات کی بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کے پرتر کتاب و سنت کی ٹھوس محکم کرائی ہوئی چٹان ہے اور جہاد کا منکر بڑا ہی مقام ہے اور اس میں کمی کوتاہی سستی برطرف فرائض شرعیہ ہے۔ رب کریم کا اعلان ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ میرے نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، یعنی جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ گرامی قدر احباب، اب آئیے ذرا جائزہ لے لیں کہ یہ فریضہ ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں، ہماری دلوں میں شہادت کی طرف ہے کہ نہیں، مسلمانوں میں جہاد کا وغیرہ ہے کہ نہیں، امت مسلمہ میں شوق و شہادت ہے کہ نہیں، مسلم دنیا میں جہاد کی دھمک باقی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو یقین مانیے اس وقت جتنے بھی احزاب اور مسائل مسلمانوں پر مسلط ہے وہ سب صرف اور صرف کر کے جہاد کی وجہ سے۔ سامعین محترم، آج ہمارے سامنے بابری مسجد سے مقدس دیواروں کو اڑایا جا رہا ہے، کشمیر میں بتا عصمت کو پار کیا جا رہا ہے، سرفروشان اسلام کو قید قوس میں جھگڑا جا رہا ہے، فرزندان توحید کو اسلام کی دشمن امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، دختران اسلام کو مذرا خانوں میں ڈالا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو ریسوں کے امیروں میں بڑھایا جا رہا ہے، ہزاروں احمد معاوں کے لفظ گزر دورہ کر دیا جا رہا ہے، وارثان علوم نبوت کی داریاں لوٹی جا رہی ہے، علماء حق کو تخت دار پر لٹکایا جا رہا ہے، رب کے کلمہ پڑھنے والوں پر بم برسایا جا رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، جس دنیا میں رب کے نام لے کر در قدر کے پاک باندھ رہے ہیں توحید کے مقداروں پر زمین پر سے ٹوٹائی ہے، نو نہانے کو کسان چلا جا رہا ہے، اعراض میں جو مسلمانوں پر مظالم ڈالے جا رہے ہیں، شیخ اور بچے دودھ سے دودھ پلا رہے ہیں، دنیا کا بدترین کافر امریکہ کے کرسچن بننے سے مسلمانوں کے بچیاں اڑا رہا ہے، مہدی فلسطینیوں کو آپ کے انصاریوں میں جلایا جا رہا ہے، بنا کے مسلموں کی حوث کا نشانہ بن رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ کھاروں میں جمع ہو رہے ہیں، مگر افسوس کا افسوس پھر بھی ہم اپنے سے مل کر رہے ہیں، ہماری ایمان غیرت پیدا نہیں ہوا ہے، ہمارے اندر اپنی جذب پیدا نہیں ہو رہا۔ ارے اللہ کے بندوں، ہم کو بعد رہنا ہے، مومن کو اللہ کی طرف کسی سے نہیں ہوگا، مومن کو تین تلواروں کا فتح حاصل ہوتا ہے، مومن کو شہادت کا سچا طلبگار ہوتا ہے۔ بقول شاعر یہ شعر زمانے میں مشہور ہمارا، سر دنیا عبادت ہے دستور ہمارا، کٹا کر در کرے بدلا رہے کربلا والے، کسی بندے سے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ میرے حضور مسلمانوں، میری بات سن لیجیے، سمجھ لیجیے اور دلوں میں اتار لیجیے کہ کامل مسلمان بننے کے لیے جذب جہاد اور شوق شہادت اتنا ضروری ہے جتنا جسم کے لیے سورج کے لیے چمک، چاند کے لیے دھمک، پیلے کے لیے مہک، بل بیلا کے لیے مہک، حسن کے لیے مہک، پنکھوں کے لیے چمک اور دل کے لیے مہک ضروری ہوتا ہے۔ جس میں چمک نہ ہو سورج ہو گیا، جس میں چمک نہ ہو، جس میں دھمک نہ ہو چاند ہو گیا، اس میں دھڑک نہ ہو دل ہو گیا، اس میں روح نہ ہو جسم ہو گیا، اس میں جذبہ جہاد نہ ہو مسلمان ہو گیا۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم يغزو ولم يحدث به يشكو مات على شعبة من نفاق۔ ارے مسلمانوں، ارے خالد بن ولید کے صبح کو چلے نکلو اور ایمانی تلوار لے کر میدان کارزار میں کود پڑو اور سامراجی طاقتوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے خلاف اعلان جہاد کروا کر اقوام عالم کو یہ دعویٰ کر دو کہ اسلام کے فطرت میں جو برن میں نظر دی ہے یہ اتنے بڑے تھا جتنا سے دبا دو گے، اسلام کی شیروں کو بچے نہ کر ورنہ تکبیر کے نام سے دنیا کا ہلا دیں گے۔
مومن کو حقیقت میں کمزور نظر کر دو، یہ مٹتے مٹاتے دنیا کو مٹا دیں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أرسله إلى العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. جو فرعون میں ان کو خدا کہوں یہ مشکل ہے، جو فرعون میں ان کو خدا کہوں یہ مشکل ہے، جو کذاب میں ان کو نبی کہوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. ارباب علم دانش، اصحاب فکر و عظیمت اور منصب انصاف پر تشریف فرما منصفین حضرات، بالخصوص بزم مفتی محمود میں شریک حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس عظیم الشان تقریری مسابقہ میں جس عنوان کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عالم اسلام کے خلاف قادیانیوں کی سازشیں. رب العالمین سے دعا گو ہوں وہ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، فتنہ قادیانیت کی مکاری اور دجل فریب کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں ہے. انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا اپنی پیدائش سے لے کر آج تک اپنے مغربی آقاؤں سے وفاداری نبھاتے ہوئے عالم اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف عمل ہے. میں آج کی اس مختصر سی نشست میں ان کے مکر و فریب کو آشکارا کرنا چاہوں گا. ذرا توجہ کی درخواست ہے. برادران اسلام، اگر آپ لوگ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو اسلام کے خلاف فتنے اور گروہ کی دو قسمیں نظر آئیں گی. ایک تو وہ گروہ جن کی سازشیں اور عداوتیں کسی خاص ملک و ملت تک محدود ہے. دوسری قسم وہ جن کی سازشیں اور عداوتیں کسی خاص ملک و ملت تک محدود نہیں ہے بلکہ جن کی عداوتوں کا جال پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے. اور قادیانی فتنہ بھی اس قسم دو سے تعلق رکھتا ہے جس کی اسلام کے خلاف سازشیں ابتدائی سے صرف پاک میں نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے، جس کی ایک جھلک پیش کرنے چلا ہوں. عزیزان گرامی، اس شجرہ خبیثہ کی بنیاد میں اسلام سے دشمنی، انگریز سے وفاداری اور وفا شعاری پر رکھی گئی. اس فتنے نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا. اس فتنے نے اپنے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے رضا غلام قادیانی اپنے بدنام زمانہ کتاب ستارہ پیسے میں یہ لکھتا ہے کہ مجھ سے سرکار انگریز نے جو خدمت کی وہ یہ تھی کہ میں نے 50,000 کے قریب کتابیں اور اشتہارات چھپا کر اس ملک میں 200 اسلامی ممالک میں تقسیم کیے اور ایسے مضمون شائع کیے کہ انگریز گورنمنٹ مسلمانوں کا ملزم ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ انگریزوں کی خدمت کرے اور الجہاد الماضل الی یوم القیامہ کے عظیم فریضے کو مسلمانوں کے دلوں سے کھوج کر نکالنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ چھوڑو دو جہاد کا اے دوستو خیال، کہ چھوڑو دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ و قتال. اب گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا گفتام ہے. مولانا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے آخری وصیت کی فرمائی کہ میں نے جس قدر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس کی بنیاد پر میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام کے 1400 سال کے اندر قادیانیت کے بہتر کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا. ارے مسلمانوں، اگر نجات اخروی اور صفات محمدی چاہتے ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو اس فتنہ ابتدا سے بچاؤ اور اپنی ساری قوتیں اس میں صرف کر ڈالے کہ ایک ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے اور اس بدلے کا حساب ہے. برادران اسلام، یہ فتنہ صرف ملک و ملت تک محدود نہیں رہا
بلکہ بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر لی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں 1934 کو سہولی مقاصد کی تکمیل کے لیے مرزا بشیر الدین نے تحریک جدید کی بنیاد رکھی اور 1934 کو ہی لندن میں قادیانی جماعت کا دفتر قائم ہوا اور اسی دفتر میں سہولی مقاصد کو پروان چڑھا کے عورتوں کی بیچ ڈالا گیا۔ آپ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں 300 قادیانی عورتیں اور 250 مرد بھرتی کیے گئے اور اپنی طرح غریب لوگوں کی امداد کے بہانے کئی لوگوں کو قادیانی بنایا گیا اور اپنی طرح سالانہ 25 کروڑ خرچ کے نامعلوم کتنے مسلمانوں کو بربادی کے اسباب مہیا کیے۔ تبھی تو شاعر پاکستان علامہ اقبال کہتا ہے قادیانی کتنا یہودیت کا جذبہ ہے، قادیانی کتنا پاکستان کے غدار ہے۔ اور اب قادیانی بار بار قانونی معاملوں کی رسالت میں ترمیم کرنے کی ناپا کوشش کر رہی ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک روز زمین پر سننے رسالت کے پروانے اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر موجود ہے تب تک قادیانی اور قادیانیت مارک قرآن کے ان ناپاک عزائم میں آپ کو ملا کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم اقبات کا اظہار ہر حال میں کریں گے، کہ ہم اقبات کا اظہار ہر حال میں کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ ہم کل بھی سردار صداقت کی امی تھے، ہم کل بھی سردار صداقت کی امی تھے، ہم آج بھی ان کا حقیقت نہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا الہ الا اللہ سبیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پورا سا حدیث کی باری جانی ہے کہ لا الہ الا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ماشاء اللہ سننے والے بیٹے ہیں، اندازہ ہو گیا سننے والے بیٹے ہیں اور حضور کے عاشق ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ کے موسم سے ہاں آنا کہ اللہ بیٹا سننا اپنی آج بازار میں قبول کرنا ہے۔ انتہائی خوبصورت اشعار ہیں، میں آپ کو شعر سناؤں گا اور آپ بہادروں کی طرح میرے قرآن میں پہلے کہا کہ وہی ان جوانوں کو خیال رکھنا ہے اور وہ بڑے سے بیداری ماشاء اللہ۔ میں شعر سناؤں گا سبحان
मदीने की बहुत सारी खूबी है, मदीने की बहुत सारी खूबी है। तो दो खूबी है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने इसी तरह अपने मैदान का सबूत देना है। इसी तरह अपने मैदान का सबूत देना है। अल्लाह को दुआ करना है कि क्या पता है क्या पता अल्लाह करीम इस मुबारक बैठे की बरकत से और सभी जिंदगी की बरकत से हम सबको बार-बार हमारे संगठन की मजबूत ज़ियारत नसीब फरमाए। हुजूर के आने से पहले क्या माहौल था, हुजूर की आमद के बाद क्या हुआ, वो हाल क्या कहने लगी, वाह और इज्जत ने खुशी दुनिया ने आगे बढ़ा
और जिन लोगों को सहारा करना चाहिए। आइए सब लोगों के साथी माशाल्लाह बिल्कुल जाएगा इंशाअल्लाह मुबारक में भी शुक्रिया की इंसान से अल्लाह एक नारा लगाया कि हमने भी कर दिया है कि इंशाअल्लाह जिन्नात है ना चढ़ेंगे इसको लेकिन मेरे गले में तकरीबन ये अपने हाफिज शेख मेरा बहुत बहुत अब एक कलाम को बाकी तकरीबन